بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید فواز زیدی۔ ملک میں کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ 2 ہفتوں کے دوران اسپتالوں میں مریضوں کے داخلے کی شرح دگنی ہو چکی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران کیسز مثبت آنے کی شرح 7.4% تک بڑھ چکی ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حکومت نے کچھ اہم فیصلے آج کیے ہیں، کچھ کل قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیے جائیں گے۔ تعلیمی ادارے ایک بار پھر بند کر دیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ آج وفاقی اور صوبائی وزرائے تعلیم نے کیا ہے، لیکن حتمی منظوری قومی رابطہ کمیٹی کرے گی۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ پنجاب نے سرکاری اور نجی دفاتر میں عملہ 50% تک محدود کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہے۔ کراچی میں کل سے تمام ریسٹورانٹس میں انڈور ڈائننگ پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ کوئٹہ میں ہوٹلز اور شادی ہالز رات 11 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ حکومت نے یقیناً طلباء کے بہترین مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے لیا ہوگا، لیکن پھر بھی اس فیصلے پر کچھ سوال اٹھتے ہیں۔ کیا دیگر کاروباری طبقے کی طرح پرائیویٹ اسکولز مالکان کو بھی مراد دی جائیں گی؟ طلباء کی تعلیم میں ہونے والا خرچ کیسے پورا کیا جائے گا؟ آن لائن تعلیم اگر حل ہے تو یہ حل کتنا قابل عمل ہے؟ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک تمام تعلیمی ادارے بند کیے جائیں گے اور 25 دسمبر سے 10 جنوری تک موسم سرما کی چھٹیاں دی جائیں گی۔ 11 جنوری کو ایک جائزہ اجلاس ہوگا جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ تعلیمی ادارے کھولنے ہیں یا مزید بند رکھنے ہیں۔ اس دوران گھروں سے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ جہاں آن لائن کی سہولت موجود نہیں، وہاں اساتذہ ہوم ورک فراہم کریں گے۔ جامعات کے ہاسٹلز میں 1/3 طلبہ رہ پائیں گے۔ دسمبر میں ہونے والے امتحانات کو بھی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب امتحان 15 جنوری یا پھر اس کے بعد ہوں گے۔ جو طلبہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں انہیں جامعات بلا سکیں گی۔ وہ ہنرمند ادارے جہاں ریگولر کلاسز کا طریقہ کار موجود نہیں ہے، وہاں تعلیمی سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ سفارش بھی کی گئی ہے کہ بورڈ کے جو امتحان مارچ یا اپریل میں ہوتے ہیں وہ مئی اور جون میں لیے جائیں تاکہ کو اپنا کورس ورک مکمل کرنے کا پورا وقت مل پائے۔ سرکاری اسکولوں میں تعلیمی سال کا آغاز اپریل کے بجائے اگست میں کیا جائے۔ اس سلسلے میں گرمیوں یا مارچ کی چھٹیاں کم کرنے کی بھی تجویز ہے۔ 26 نومبر سے پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں، جس میں یونیورسٹیز ہیں، جس میں کالجز ہیں، جس میں سکولز ہیں، ان ساروں میں بچے نہیں آئیں گے اور وہ گھر سے بیٹھ کے اپنی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ اور یہ سلسلہ 26 نومبر سے 24 دسمبر تک گھر سے پڑھائی یا ہوم لرننگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ 25 دسمبر سے لے کے 10 جنوری تک مکمل سردیوں کی تعطیلات ہوں گی۔ تو یہ تو ہے وفاق کا موقف۔ تعلیمی اداروں کی بندش سے متعلق سندھ کا موقف کچھ مختلف رہا ہے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی تجویز تھی کہ تمام تعلیمی ادارے بند نہ کیے جائیں اور اگر کرنے ہی ہیں تو پرائمری اسکولز بند کیے جائیں جن کی انرولمنٹ 73% ہے۔ انہوں نے یہ تجویز بھی پیش کی ہے کہ کلاس 6 اور اس سے آگے کی تمام کلاسز جاری رکھی جائیں۔ سندھ کے وزیر تعلیم نے یہ بھی کہا کہ اس سال امتحانات کے بغیر بچوں کو اگلی کلاسز میں پروموٹ نہیں کیا جائے گا۔ کورونا کی وجہ سے کاروبار کی بندش نے جہاں ملک بھر کی معیشت پر اثر ڈالا ہے، وہیں نجی اسکولز اور اس سے وابستہ کاروبار بھی بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ یونیسیف کے مطابق پاکستان میں 5 سے 16 سال عمر کے 2.28 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے اور اب اسکول جانے والے بچوں کی بھی اتنی ہی تعداد اسکولوں کی بندش سے متاثر ہوئی ہے۔ آل پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے صدر کاشف مرزا کے مطابق نجی اسکولز میں 2.61 کروڑ بچے زیر تعلیم تھے جن کی تعلیم کا حرج ہوا ہے۔ ستمبر میں اسکولز کھولے گئے تو بھی 50% بچوں نے تعلیمی سلسلہ شروع ہی نہ کیا۔ اسکولز کی بندش کے دوران چند ایک کو چھوڑ کر دیگر اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے والدین نے فیس تک نہ دی۔ 2.61 کروڑ بچے ہیں جن کا پچھلے 8 سے 10 ماہ ہو چکے ہیں تعلیمی نقصان ہوا ہے۔ جو ہمارا ایلیٹ طبقہ ہے محض 1 سے 2% ہیں جن کو فیس ملی، اور باقی کے ہمارے جو تعلیمی ادارے تھے اس کو تو فیس آج تک جو ہے وہ 50% بھی نہیں ملی۔ ہمارے 26.1 ملین یعنی کہ 2.61 کروڑ بچوں میں سے جب تعلیمی ادارے کھلے ہیں تو بمشکل 50% بچے جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں واپس آئے۔ ابھی بھی 1.30 کروڑ بچہ ہے جو کہ تعلیمی اداروں میں واپس نہیں آیا۔
تو کورونا سے بچاؤ کے ساتھ ساتھ نجی اسکول مالکان کے تحفظات سننا بھی ضروری ہیں۔ حکومت دیگر کاروباری سرگرمیوں کے لیے مراد کا اعلان تو کر رہی ہے، تو کیا وہ اسکول مالکان کے لیے بھی کچھ مراد کا اعلان کرے گی؟ کیونکہ جو اسکولز کرائے کی عمارتوں میں قائم ہیں انہیں کرائے کی رقم تو بہرحال ادا کرنا ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسکول سے کئی دیگر صنعتیں اور روزگار بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ اسکولز میں پڑھانے والے اساتذہ کی تنخواہیں ہیں، اسکولز میں بچوں کو چھوڑنے اور لانے کے لیے ٹرانسپورٹ، یونیفارم، کاپیاں، کتابیں اور دیگر اسٹیشنری، یہ تمام نظام اسکولز کے چلنے سے ہی چلتا ہے۔ کئی جگہ آن لائن تعلیم کا تجربہ بھی کیا گیا، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ آن لائن تعلیم کتنی قابل عمل ہے، کتنے طلباء انٹرنیٹ تک رسائی رکھتے ہیں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 15 کروڑ صارفین، جی ہاں 15 کروڑ صارفین موبائل فون استعمال کر رہے ہیں، جو ملکی آبادی کا 74% بنتا ہے، لیکن ان میں سے صرف 28% موبائل انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، یعنی ملک میں 4 کروڑ 20 لاکھ افراد کے پاس موبائل پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے۔ حکومت پاکستان کے 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق 2 کروڑ 29 لاکھ بچے پرائمری، 73 لاکھ مڈل، 39 لاکھ بچے سیکنڈری سطح کی تمام تر تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ 17 لاکھ بچے کالج اور 16 لاکھ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ اس سب کو جمع کریں تو بھی ملک میں طلبہ کی تعداد اینڈرائڈ پر انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں سے کم ہے، لیکن کیا انٹرنیٹ کی سہولت ملک کے تمام علاقوں میں دستیاب ہے؟ جرمن نشریاتی ادارے ڈوئچے ویلے کے مطابق 2018 تک پاکستان میں انٹرنیٹ دستیابی کی شرح 21% تھی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ آن لائن کلاسز سے استفادہ صرف انہی علاقوں میں ہو سکتا ہے جہاں انٹرنیٹ موجود ہو اور اس کی رفتار بھی مناسب ہو۔ حکومت نے اس سلسلے میں کیا لاہ عمل سوچا ہے؟ جواب لیں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے، اور صدر آل پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کاشف مرزا بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں شفقت محمود صاحب سے۔ شفقت محمود صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو کورونا کیسز میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیمی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگر اگلے کچھ دنوں میں کیسز کم ہو جاتے ہیں، صورتحال بہتر ہوتی ہے، تو کیا اس فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے تعلیمی ادارے کھولے جا سکتے ہیں؟ بالکل کھولے جا سکتے ہیں، اور بطور وزارت تعلیم کی قلمدان میرے پاس ہے۔ میری تو خواہش یہی ہے کہ بچے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کی پڑھائی جو ہے وہ ہو، اور مجھے اس چیز کا بخوبی علم ہے کہ اگر اسکول بند ہوں گے تو بچوں کی پڑھائی کا بہت نقصان ہوگا، لیکن صحت سب سے اولی ہے، اور ہمیں جو منسٹری آف ہیلتھ نے ایڈوائس دی اور جس طریقے سے انفیکشن بڑھ رہی ہے، تو اس لیے بڑا ضروری تھا کہ بچوں کی صحت کے لیے اس کو ہم فوری طور پہ فیصلہ کرتے ہیں، اور آج ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ 26 تاریخ سے جو بچوں کا اسکول آنا ہے یا یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کا آنا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ البتہ ادارے کھلے رہیں گے، وہ اپنے آن لائن کریں، اپنے اور طریقے سے ہوم ورک کریں، چیک کریں، تو 24 دسمبر تک ادارے کھلے رہیں گے، لیکن بچے نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شفقت محمود صاحب، تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے آپ نے یہ کہا ہے کہ 11 جنوری کو جائزہ اجلاس ہوگا، وہ کیا پیرامیٹرز ہوں گے جن کو دیکھتے ہوئے، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ 11 جنوری کے بعد بھی اسکول کھولے جائیں یا بند کیے جائیں؟ نہیں، اجلاس ہمارا جنوری کے پہلے ہفتے میں ہوگا، صحیح، اور وہ اس لیے ہوگا کہ ہم جائزہ لیں کہ 11 جنوری کو ہم اسکول کھول سکتے ہیں یا نہیں، اور اس میں جائزہ کس چیز کا لیں گے؟ اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ انفیکشن کیا ریٹ کیا ہے، بچوں کی صحت پہ کتنا اثر پڑ سکتا ہے، جنرل پاپولیشن میں کیا صورتحال ہے، اسپتالوں میں کیا صورتحال ہے، تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا، اور وہ ہم انشاءاللہ فرسٹ ویک آف جنوری میں بیٹھ کے کریں گے، اور پھر فیصلہ کریں گے کہ 11 جنوری کو کھلنا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا، اور اگر بہتر ہو گیا تو انشاءاللہ اسکول کھول دیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شفقت صاحب، عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں ایس او پیز کو فالو کیا جاتا ہے، وہاں پر ایس او پیز پر عمل درآمد بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے تعلیمی ادارے بند کیے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تعلیمی ادارے ہی کیوں بند کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنا ایس او پیز پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہوا۔
दूसरा ये है कि जनरल पॉपुलेशन में बीमारी की जो रेट है वो बहुत बढ़ गया था, और उसमें जो तालीमी इदारे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन 5 करोड़ बच्चा स्कूल जाता है, सही। तो इसलिए अगर हमने इस बीमारी के फैलाव को रोकना है तो बच्चे जो कि खुद अगर बीमार ना भी हों तो कैरियर होते हैं, तो इसलिए और उनकी वजह से उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि जिस तरीके से हम रहते हैं अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में, तो उसमें ज्यादा लोगों का इन्फेक्ट होना जो है वो हो जाता है, और चाहे बच्चे बीमार हों या ना हों लेकिन उनके वालिदैन उनके लवाहिकीन बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजों को रखते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने की थी वो यही थी कि अब तालीमी इदारे जो हैं उनको कुछ देर के लिए बच्चों का आना जो है वो बंद कर दिया जाए। अच्छा, एट द सेम टाइम जो स्कूल एसोसिएशन है उनका ये कहना है कि तालीमी इदारों से केसेस बहुत कम पॉजिटिव निकले हैं, क्या उनका ये दावा दुरुस्त है? देखें जी, मुझे बड़ा ख्याल है स्कूल एसोसिएशन का, क्योंकि और हमें बड़ा फिक्र है इस बात का कि जो लो फी पेइंग स्कूल्स हैं जिनको फीस कम फीस लेते हैं, उनके अखराजात मीट करना बड़ी मुश्किल होते हैं। हो सकता है टीचर जो है कुछ बेरोजगार हो जाएं। हम उनके लिए कोशिश करेंगे, कोई पैकेज तैयार करने का कर रहे हैं, और लेकिन ये फैसला कि जी वो क्या इन्फेक्शन फैल रही है या नहीं फैल रही, ये फैसला तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने करना है, उन्होंने तो नहीं करना। अच्छा, दीगर इंडस्ट्रीज़ को भी हमने देखा है कि हुकूमत मुराद दे रही है, जबकि अगर हम स्कूल्स की बात करें तो इनको भी ज़ाहिर है बिल्डिंग का किराया देना होता है, असातिज़ा को तनख्वाहें देनी होती हैं, तो कोई मुराती पैकेज आप इनके लिए लेकर आ रहे हैं जो इनके लिए अनाउंस कर सकें, कोई कर्जे वगैरह इनको दे सकें? जी, हम कोशिश करेंगे किसी तरीके से हम इनको कंपेंसेट करें। वैसे तो एक कर्जा जो है, जो स्टेट बैंक से हमारी बात होगी है, जो स्कूल 2 या 3% के ऊपर कर्जा उनको मिल सकता है तनख्वाहों के लिए और बाकी चीजों के लिए, और कुछ स्कूलों ने लिया भी है, लेकिन हम मजीद सोच रहे हैं कि उसके अलावा किस तरीके से हम उनकी मदद कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन हठधर्मी पर उतर आई, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन कह रही है कि हम स्कूल बंद नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ क्या इक़दामात होंगे? देखिए, उम्मीद करना चाहिए कि ऐसे नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंसर्न है वो वालिदैन का है, और हमें वालिदैन की तरफ से बहुत ज्यादा मैसेजेस और बाकी चीजें आ रही थी, तो इसलिए वो अगर ऐसी कोई हरकत करते हैं तो एक तो बच्चे नहीं आएंगे, दूसरा फिर रियासत जो है वो एनफोर्स करेगी। जी। अच्छा, और शफकत महमूद साहब, इस बंदिश की वजह से ज़ाहिर है पहले भी बंदिश हुई थी स्कूलों की, बच्चों का जो तालीमी साल था उसमें बड़ा मसला हुआ था, बच्चों की पढ़ाई में बड़ा हर्ज आया था। अब इस बंदिश की वजह से जो बच्चों की तालीम में हर्ज आएगा उसको कैसे आप उसको फुलफिल कर पाएंगे? हमारी ख्वाहिश है कि हम जो एकेडमिक ईयर है उसको लंबा करें, और इम्तिहानात जो होने थे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के मार्च में उनको मई तक ले जाएं, और सारे स्कूल जो है उनको समर वेकेशन कुछ शॉर्ट कर दें, ताकि जो वक्त ज़ाया हुआ है उसको किसी ना किसी तरीके से पूरा किया जाए, और जो तालीम दी जा सकती है वो वक्त बढ़ा के स्कूलों का तालीम दी जाए, ताकि जो कमी कमजोरी रह गई है उसका ओवरकम हो सके। ठीक। अच्छा शफकत महमूद साहब, वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी साहब ने ये तजवीज़ दी है कि जो सेकेंडरी स्कूल हैं उनको आप उनके स्टूडेंट्स को बुला सकते हैं, तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों में ज़ाहिर है बच्चे ज़्यादा आते हैं, इनरोलमेंट ज़्यादा है, तो आप उनको छुट्टी दे सकते हैं। तो इस तजवीज़ को भी आपने इसके ऊपर गौर किया है? ये भी तजवीज़ ज़ेर गौर आई आपके पास? हाँ, उन्होंने ये तजवीज़ दी थी, लेकिन उनकी अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइस, डॉक्टर अजरा पेचू की और बाकी सारे सूबों की एडवाइस यही थी कि स्कूल जो है वो सारे के सारे बंद किए जाए और बच्चों का आना बंद किया जाए, बाकी ऑनलाइन लर्निंग है। ये जरूर उन्होंने तजवीज़ दी थी, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मुनासिब समझा गया कि सारे जो क्लासें हैं वो उनके बच्चों को स्कूल आने से रोका जाए। अच्छा, और फाइनली आपसे बस ये भी आखिर में चलते चलते पूछते जाएंगे, चूँकि बच्चे जो हैं वो बड़े खुश हैं छुट्टियों के ऊपर और बहुत सी मीम्स भी बनाई जा रही हैं,
آپ کو لیتے ہوئے, آپ کے فیصلے کو لیتے ہوئے, تو اس ساری سچویشن کو انجوائے کر رہے ہیں آپ؟ بالکل انجوائے نہیں کر رہے. ہم تو چاہیں گے کہ جتنا زیادہ اسکول ہو, جتنی زیادہ تعلیم ہو. اس لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, بڑا بھاری دل سے فیصلہ کیا ہے اسکول بند کرنے کا. بہت بہت شکریہ جناب شفقت محمود صاحب, ہمیں بتا رہے تھے حکومتی پالیسی سے متعلق اور جو اسکولوں کی بندش ہوئی ہے اس سے متعلق ہمیں آگاہ کر رہے تھے. کیا حکومت کا پلان ہے, انہوں نے بڑی تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا, اور اسی پر بات کریں گے. اب کاشف مرزا صاحب, صدر آل پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ کاشف مرزا صاحب آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ حکومت نے تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ کر لیا ہے, کیا آپ اس سے متفق ہیں حکومت کے اس فیصلے سے؟ کوئی بھی جو اپنی قوم سے, اپنی نسل سے, اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے وہ قطعاً اس سے جو خوش نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارا ملک بدنصیب ان ملکوں میں سے ہے جس میں آج بھی 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف سکول ہے. اور جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے پچھلے سال سے اور اس سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدترین تعلیم کے اوپر جو ہے کاری وار کیے جا رہے ہیں. اور یہ اس سال تو حالت یہ ہے کہ 8-10 ماہ پہلے تعلیمی اداروں کو بند رکھا گیا, پہلے ارلی سمر ویکیشن کے نام پہ, اور پھر جب تعلیمی ادارے ہم نے 15 اگست کو کھولے تو پھر گورنمنٹ نے 15 سپٹمبر کو مجبوراً کھولے اور اسوی نیم دلی کے ساتھ. اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے 2 ماہ کے اندر ہم تمام حکومتی پارٹیز اور جو ہماری بڑی بڑی سیاسی پارٹیز ہیں انہوں نے جی کھول کے بھرپور اجتماعات کیے اور ایک دوسرے سبقت لے جانے کے لیے کیے. یہ کرونا پھیلا نہیں ہے, یہ ڈیلیبریٹلی پھیلایا گیا ہے, اور جنہوں نے پھیلایا ہے آج وہ لوگ جو ہیں تعلیم کے پیچھے پھر ہاتھ دھو کے پڑ گئے. ابھی آپ کو یاد ہوگا اسد عمر صاحب کا بیان تھا, شفقت محمود صاحب کا بیان تھا, ہمارے چاروں وزرائے سے جو تعلیم تھے ان کا بیان تھا کہ تعلیمی ادارے سے کوئی کرونا نہیں پھیلا, تعلیمی ادارے بہترین پرفارم کر رہے ہیں, ایس او پیز پہ زبردست جو ہے عمل درآمد ہو رہا ہے. اور ان کو وہ ہماری جو نسل جس نے دوبارہ تعلیمی اداروں کا رخ کیا ان کی حالت زار پہ ان کو کوئی خیال نہیں ہے. ابھی یونیسکو, یونیسیف, آپ کا جو ہے ورلڈ بینک کہہ رہا ہے, آپ کا یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے, آپ کا کاشف مرزا صاحب, یہی اسد عمر صاحب, یہی شفقت محمود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نئے کیسز آ رہے ہیں اس میں سے زیادہ تر 19% جو ہیں وہ تعلیمی اداروں سے آئے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تعلیمی اداروں میں کرونا ایس او پیز کی اس کے اوپر مکمل عمل درآمد نہیں ہو رہا. 2 لاکھ رینڈم ٹیسٹنگ کی گئی ہے, یہ وزیر تعلیم کا اپنا بیان ہے. اس 2 لاکھ کے اندر انہی کا کہنا ہے کہ پورے تعلیمی سیکٹر میں سے 500 کیسز سامنے آئے ہیں جس کے اندر سکول, کالج, یونیورسٹی, مدارس ہیں, جبکہ سکول کے اندر بامشکل 100 کیس نہیں ہیں, اور 100 کیسز کے اندر وہ پبلک سکول کے 90% کیسز ہیں جن کو انہوں نے 50 ارب روپیہ چاہیے تھا ایس او پیز پہ عمل درآمد کرنے کے لیے, جو کہ انہوں نے ادا نہیں کیا. یہ کس زبان سے یہ بات کرتے ہیں؟ ان کو تو یو ٹرن سے بھی کو دوسرا بڑا خطاب دیا جانا چاہیے. کل تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کرونا جو ہے تعلیمی اداروں سے نہیں پھیل رہا, یکا یک جو ہے آپ کو تعلیمی ادارے نظر آئے. ان کو کیا ابھی جو کل انہوں نے پی ڈی ایم کا اتنا بڑا جلسہ کیا, کہاں گئی تھی وہ حکومتی ریٹ جو کہ ان کو روکتی؟ کہاں گئے تھے وہ ہمارے جو سیاستدان ہیں جن کو اس پاکستانی قوم کا بڑا درد جو ہے وہ, لیکن ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ کرونا اس سے پھیلے گا؟ کہاں گئی وہ حکومت جو گلگت بلتستان کے وقت تک, الیکشنوں تک تو بڑے بڑے اپنے اجتماعات کر رہی تھی؟ ان حالات میں جبکہ میرے اس وقت 2 کروڑ 61 لاکھ بچے پرائیویٹ سکول میں پڑھتے ہیں, جب یہ تعلیمی ادارے دوبارہ کھلے ہیں اس وقت بھی 1 کروڑ 30 لاکھ بچہ واپس تعلیمی اداروں میں نہیں آیا. 15 لاکھ میرے ٹیچر ہیں, 7 لاکھ ٹیچر واپس تعلیمی اداروں میں نہیں آئے. اور اس وقت یہ پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ 10,000 سکول میرا پہلے بند ہو چکا ہے ان 10 مہینوں میں, اور اگر یہ تعلیمی ادارے بند کر رہے ہیں جو کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مئی تک بند کریں گے, اس کے بعد سپٹمبر میں کھولیں گے, مزید 20 سے 25 ہزار تعلیمی ادارے بند ہوں گے. کون ذمہ دار ہوگا؟ اچھا کاشف مرزا صاحب, آپ کی بات کو اگر درست مان لیا جائے کہ تعلیمی اداروں سے کرونا نہیں پھیل رہا, لیکن جو اسکول میں بچے آ رہے ہیں, جو اساتذہ آ رہے ہیں, وہ بھی تو کہیں نہ کہیں سے باہر سے آ رہے ہیں نا, تو وہ بھی تو کیریئر بن سکتے ہیں نا, وہ بھی کیریئر بن سکتے ہیں دوسروں کے لیے, ان کے ذریعے بھی کرونا پھیل سکتا ہے. وہ ان کے جلسوں سے آ رہے ہیں, وہ ان کے جلوسوں سے آ رہے ہیں جہاں پہ لاکھوں کے یہ دعوے دار ہیں, جہاں پہ یہ مجمع اکٹھے کر رہے ہیں جن کو خدا کا خوف نہیں آ رہا. یہ تو ہمارے جو پاکستانی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں جو کرونا سے شکار ہوئے ہیں, ان کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. ان لوگوں کے جلسے تو بند ہونے نہیں, یہ ہمارے بچے. بات یہی تو ہے نا کاشف مرزا صاحب, جلسوں میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کے بچے بھی تو اسکولوں میں آ رہے ہیں نا, آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں.
نہیں، میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس وقت جو WHO ہے وہ یہ کہہ رہا ہے 36 لاکھ میں سے ایک بچے کا متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور یہ میں ڈیٹا دیکھتا ہوں کہ پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں خدا نہ کرے کوئی ایک بچہ بھی شدید متاثر نہیں ہوا، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا اس کے باوجود جو بچہ ہے وہ 8 سے 10 ماہ پہلے جو ہے آؤٹ آف سکول ہوا ہے، اور یونیسیف یہ کہتا ہے کہ جو بچہ 6 ماہ سے زیادہ باہر ہوگا وہ پوری دنیا میں اگلے 5 سے 7 سال ریکوری میں اس کو لگیں گے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا جو بچہ ہے جو لو کاسٹ ایریا سے تعلق رکھتا ہے وہ آؤٹ آف سکول نہیں ہوا بلکہ اس نے چائلڈ لیبر کا شکار ہوا، ان کے ماں باپ نے ان کو روزگار پہ لگا دیا، وہ کہاں سے واپس آئے گا؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں میرا پی ایچ ڈی ٹیچر، میرا ایم فل ٹیچر۔ بہت بہت شکریہ کاشف مرزا صاحب۔ کورونا کی دوسری لہر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، ایک طرف ریاست ہے جو یہ کہتی ہے کہ وہ اپنی ریٹ قائم کرے گی، اور دوسری طرف آل پاکستان پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ہے جس کا یہ ماننا ہے کہ وہ اسکول ہر صورت کھولیں گے۔ اب یہ مسئلہ انا کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے، لیکن حکومت نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مستقبل کے معماروں کی زندگیوں کو خطرے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو ایک اور اہم معاملے پر بات کریں گے۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ پورے مشرق وسطیٰ میں صورتحال ڈرامائی انداز میں بدل رہی ہے، ایک ایک کر کے تمام مسلم ممالک امریکہ کے دباؤ میں اسرائیل کی جانب دیکھنے لگے ہیں، سفارتی تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں، دوستیوں کو نئی بلندیوں پر پہنچایا جا رہا ہے، ماضی کے دشمن دوست بن چکے ہیں، فلسطینیوں کی آزادی کا دم بھرنے والے عرب ممالک ایک ایک کر کے فلسطینیوں پر قابض اسرائیل کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں۔ صرف 3 مہینوں میں 3 عرب ممالک، متحدہ عرب امارات، بحرین اور سوڈان، اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ ان ممالک کے بعد اب سعودی عرب اور اسرائیل میں بھی تعلقات کی راہ ہموار ہوتی نظر آ رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کے شہر نیوم میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے درمیان خفیہ ملاقات ہوئی ہے، جس میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو، اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے چیف یوسی کون بھی موجود تھے۔ رپورٹس کے مطابق ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی پر غور کیا گیا تھا۔ تو یہ پیش رفت اہم ہی نہیں بلکہ تاریخی بھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی اسرائیلی وزیر اعظم نے سعودی عرب کا دورہ نہیں کیا تھا۔ بنجامن نتن یاہو کی اس خفیہ پرواز کا پتہ پروازوں سے باخبر رکھنے والی ویب سائٹ پر ہوا، جب اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے زیر استعمال رہنے والے ایک طیارے نے سعودی شہر نیوم میں لینڈنگ کی۔ اب تک یہ تصدیق نہیں ہوئی ہے کہ اس طیارے میں نتن یاہو سوار تھے کہ نہیں، لیکن اسرائیلی میڈیا ادارے وثوق سے یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیلی صحافی براک روید نے ٹویٹ کی ہے، ذرائع کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم خفیہ طور پر نیوم گئے، جہاں انہوں نے ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ براک نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم نتن یاہو کے دفتر نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار تو کیا ہے، لیکن اس خبر کی تردید بھی نہیں کی ہے۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا ہے کہ فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق یہ طیارہ گزشتہ روز شام 5 بجے اڑا، بحیرہ احمر کے ساحل تک گیا اور 5 گھنٹے بعد اس نے واپس اسرائیل کے لیے ٹیک آف کیا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم سے خفیہ ملاقات کے حوالے سے سعودی عرب کی تردید بھی سامنے آ چکی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور اسرائیلی حکام کے درمیان ملاقات کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے دورہ سعودی عرب کے دوران ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ملاقات میں صرف امریکی اور سعودی حکام شریک تھے۔ سعودی حکام اس ملاقات کی تردید کر رہے ہیں، لیکن اسرائیلی حکام کی خاموشی اور دیگر شواہد معاملے کو مشکوک تر بنا رہے ہیں۔ نتن یاہو کا سعودی عرب کا سفر اسرائیل کے ساتھ خلیجی تعلقات میں تبدیلی کا وہ لمحہ ہے جس کے لیے امریکہ کئی برسوں سے سر توڑ کوششیں کر رہا تھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودی عرب بظاہر اسرائیل کے ساتھ تعلقات سے گریز کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے، مگر دوسری طرف ایسی ملاقاتوں کی خبریں بھی ہیں، اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جن ممالک نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہیں وہ سعودی عرب کے انتہائی قریبی ملک ہیں، لیکن متحدہ عرب امارات اور بحرین کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے سعودی عرب نے محتاط رد عمل دیتے ہوئے اندیا دیا تھا کہ جب تک اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن معاہدہ نہیں ہو جاتا تب تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ تمام عرب ممالک دکھا کچھ رہے ہیں اور کر کچھ اور رہے ہیں۔
ایک جانب سعودی عرب فلسطین کے لیے اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اس موقف کے ساتھ سعودی عرب اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود بھی کھول چکا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا سعودی عرب کو شکریہ بھی معاملے کو مزید مشکوک بنا چکا ہے۔ عرب ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات پر سعودی عرب کا شکریہ سمجھ سے بالاتر تھا۔ تو جناب بات صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ امریکی صدر تو یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو جلد ہی تسلیم کر لے گا، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر بھی بیان دے چکے ہیں کہ سعودی عرب اور اسرائیل میں تعلقات ناگزیر ہیں۔ یہ بیان انہوں نے اگست میں متحدہ عرب امارات کی ڈیل کے بعد دیا تھا۔ اسرائیل عرصے سے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کا خواب دیکھ رہا ہے، اور اسرائیلی وزیر اعظم 2016 میں ایک صہیونی کانفرنس میں اپنی اس خواہش کو اپنی زبان پر بھی لا چکے ہیں کہ ہمارے لیے مشکل ترین مرحلہ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات معمول پر لانا ہوگا۔ تو اب تعلقات کا یہ مشکل ترین مرحلہ امریکی آشرواد کے بعد اسرائیل کے لیے انتہائی آسان ہو چکا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے بڑے پیمانے پر مہم چلائی جا رہی ہے۔ مسلم ممالک کو فلسطین پر سخت گیر موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے پاکستان کو بھی دباؤ کا سامنا ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ وزیر اعظم عمران خان اس دباؤ کا اعتراف بھی کر چکے ہیں، لیکن تمام تر دباؤ کے باوجود ابھی تک پاکستان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کے موقف پر ڈٹا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن عرب ملک ایک ایک کر کے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، اور اس کا واحد وجہ ایران کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کے خوف کے زیر اثر آ کر عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی بھی ایران کے مخالف ہیں، اور اسرائیل بھی، اور ایران مخالفت ہی ایک ایسا نقطہ ہے جناب جہاں سعودی عرب اور اسرائیل آپس میں مل سکتے ہیں۔ عرب ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جس طریقے سے ایران نے اپنی پراکسیز کے ذریعے خود کو محفوظ کیا ہے، اس سے مشرق وسطیٰ کے ممالک کو اندیشوں میں گھیر لیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ سعودی عرب بھی اپنے ملک میں ہونے والی دہشت گردی کا الزام بھی ایران پر لگا رہا ہے۔ تو جناب سعودی عرب میں اسرائیلی وزیر اعظم کا دورہ پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اس خبر کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ مسلم دنیا کے دوسرے ممالک اس خبر سے کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بین الاقوامی امور کے ماہر ظفر ہلالی صاحب موجود ہیں۔ ظفر ہلالی صاحب، یہ جو مشرق وسطیٰ میں ہونے جا رہا ہے، کیا سعودی عوام کے لیے یہ سب قابل قبول ہوگا؟ ان کے لیے یہ قبول کرنا آسان ہوگا؟ سعودی عوام تو ہر چیز قبول کر لیتی ہے ان کے حکمراں سے۔ اگر وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو سر قلم ہو جاتا ہے، تو آپ کو کیوں فکر ہے کہ یہ نہیں قبول ہوگا؟ وہ ہر چیز 1922 سے وہ ہر چیز کا قبول کر لیتے ہیں، اور نہیں قبول کرتے ہیں تو بہت بڑی سزا ہوتا ہے۔ مگر یہ میں آپ کو ضرور کہہ دوں کہ یہ جو دھوکہ فلسطینیوں کو دیا گیا ہے، خلیج کے عرب نے، گلف عربز نے جو دھوکہ دیا ہے، میرے خیال میں اس سے بڑا دھوکہ مسلمان کسی اور مسلمان کو 200 سال تک نہیں دیا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں یہ ایک اور چیز یہ ہے کہ اب یہ پہلے تو اما تو مسلمان ہی کو اما کہتے تھے، اب یہ اما نہیں ہے ہی نہیں۔ پہلے بھی ان فیکٹ نہیں تھا، ان اسپرٹ تھا، اب وہ ان اسپرٹ بھی نہیں ہے، اب کاغذ پہ ہی رہ گیا ہے یہ اما جو ہے۔ اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ OIC بھی اب ختم ہو گئی، OIC سے کوئی ایکسپیکٹیشن ہے ہی نہیں۔ ہم کبھی سوچتے تھے کہ کیوں کشمیر پہ انہوں نے ہمیں مدد نہیں کی، کیوں کشمیر پہ یہ گلف عربز نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، حالانکہ ایک یونائٹڈ نیشنز کے کتنے ریزولوشنز ہیں کشمیر پہ۔ اب پتہ چلتا ہے کہ ان کو پرواہ نہیں ہے ریزولوشن جو وعدہ دیتے ہیں، they count for nothing ان کے لیے۔ تو ظاہر ہے when they count for nothing تو اپنے لیے جب ان کے لیے وعدہ کچھ نہیں، تو اگر ہمیں کسی نے وعدہ دیا ہے یا انہوں نے وعدہ دیا، اس پہ کیوں وہ زیادہ زور دیں؟ صحیح۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ایک اور سوال ہو سکتا ہے کہ اس وقت کیوں ہوا؟ میرے خیال میں اس وقت اس لیے ہوا ہے کہ شاید 50-50 چانسز میرے خیال میں ہیں کہ 20 جنوری کے پہلے اسرائیل ایران پہ حملہ کرے۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے ان کو سعودی عربیہ نے دعوت بھی دی تھی کہ اگر اسرائیل پہ آپ اٹیک کریں گے تو بے شک ہمارا ایئر سپیس آپ استعمال کریں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے سے پہلے کوئی حملہ ہو سکتا ہے؟
بالکل ہو سکتا ہے. اب پہلے انہوں نے جب ٹرمپ نے اپنے پینٹاگن کو پوچھا تھا، سنا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تیار نہیں ہیں، یا انہوں نے کہا تھا کہ پتہ نہیں، کچھ انہوں نے ان کے ہیزیٹیشن تھی. مگر اب تو اسرائیل اگر کرے گا تو ان کو پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو جدھر اسرائیل ہوگا امریکہ بھی ہوگا. صحیح. اچھا ظفر تو ہلالی یہ صاحب، بہت ساری ظفر ہلالی چیزیں صاحب، ہیں. پہلے جی. ایک واضح موقف تھا مسلم امہ کا کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. لیکن اب جو تعلقات کی ایک ہوا چل پڑی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ بہت دیر تک مسلم ممالک اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے اور ایک ایک کر کے سبھی تسلیم کر لیں گے؟ آپ کا مطلب ہے کہ ہم بھی تسلیم کریں گے؟ یہ آپ کا میں سوال تو ایک ہے. سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں، آپ کا سوال کا مقصد ہی یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ہم دھوکے باز اگر ہیں، تو پھر ہم بھی یہی کریں گے جو انہوں نے کیا ہے. مگر اگر نہیں ہے، ہم کہیں گے نہیں. اگر ہم نے ان کو دھوکہ دیا تو آپ مجھے بتائیں، اگر انڈیا دھوکہ ہمیں دیتا ہے تو ہم کس بات پہ کمپلین کر رہے ہیں بھائی؟ ہماری شکایت کس بات پہ ہو رہی ہے؟ تم دھوکہ جس کو مرضی ہے دو، مگر وہ نہیں دے سکتے تمہیں. یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو بات تو یہ ہوئی نا کہ مشرق وسطیٰ کے جو ممالک کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے سعودی عرب کا کردار بھی خفیہ نہیں ہے ظفر ہلالی صاحب، سب کے سامنے ہی ہے. جبکہ امریکہ تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی باقاعدہ ایک کیمپین بھی چلا رہا ہے. اس ماحول میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا بیان آتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے دباؤ ہے، تو ظفر ہلالی صاحب ذرا ہمارے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو یہ سمجھائیں، اگر اس دباؤ کے پیچھے امریکہ اور سعودی عرب جیسی قوتیں ہیں تو پاکستان کب تک یہ دباؤ برداشت کر پائے گا؟ دیکھیے، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ آپ کو عوام کو بتانا پڑے گا. آپ جائیں ٹیلی ویژن پہ، ہمارے وزیر اعظم تو ہر روز ٹیلی ویژن پہ ہیں اور وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. تو جائیں آپ اپنے عوام کے سامنے اور ان کو کہیں کہ ہم نے ایک وعدہ دیا ہے، ہم نے وعدہ کیا ہے. ہمیں کیا ہوگا اگر انہوں نے ہمارے خلاف مثال کے طور پہ سینکشنز لگائیں، یا یو اے ای اور سعودی عربیہ ہمارے لوگوں کو ادھر سے نکالنا ہو، تو کیا اثر ہوگا؟ اتنا بڑا اثر ہوگا. اور میں جاننا کیا سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ ہو سکتا ہے؟ اس پر بات کر رہے تھے ظفر ہلالی صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو اپوزیشن کی جلسوں کی سیاست پر بات کریں گے رانا ثناء اللہ سے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ملک اس وقت ایک سیاسی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. کرونا کے ساتھ ساتھ سیاسی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جاتے دکھائی دے رہے ہیں. دونوں فریق ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اپوزیشن جنگ پر آمادہ ہے، حکومت بھی مفاہمت کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. اپوزیشن جانتی ہے کہ ملک میں کرونا بڑھ رہا ہے. اپوزیشن یہ بھی جانتی ہے کہ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے سماجی فاصلہ اختیار کرنا کتنا ضروری ہے. اس سب کے باوجود اپوزیشن اپنے جلسے منسوخ کرنے کو تیار نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ملک میں کرونا بڑھا تو مکمل لاک ڈاؤن لگایا جائے گا اور اس کی تمام تر ذمہ داری اپوزیشن اتحاد پر ہوگی. اپوزیشن حکومت کو گھر بھیجنے کی بات کرتی ہے، اپنا الیکشن چوری کیے جانے کی شکایت کرتی ہے، مقتدر اداروں اور شخصیات کے نام لے کر ان پر الزامات لگاتی ہے، لیکن سن کر متعلقہ اداروں کے پاس نہیں جاتی. گزشتہ روز پشاور کے جلسے میں ایک بار پھر الزامات لگائے گئے اور کہا گیا کہ نام لے کر تنقید کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. جنگ کا اعلان کر چکے ہیں، میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے. ہم فوج اور ادارے کا احترام کرتے ہیں اگر وہ ہمارا دفاعی ادارہ ہے، لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننا کی کوشش کرے گا تو پھر تنقید برداشت کرنی ہوگی. پھر یہ مت کہیں کہ ہمارا نام نہ لیا کرو. تو ایک جانب اسٹیبلشمنٹ پر آئین کے دائرہ کار سے نکلنے کا الزام لگایا جاتا ہے، دوسری جانب اپوزیشن رہنما مریم نواز کہتی ہیں کہ عوام کے سامنے فوج سے بات ہو سکتی ہے. آخر آئین کی کون سی شق فوج سے بات کی اجازت دیتی ہے؟
عجیب گومگو کی صورتحال ہے۔ اپوزیشن گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز بھی دے چکی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ وہ گرینڈ ڈائیلاگ کیا کس سے جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان ڈائیلاگ کو بھی این آر او کی شکل ہی سمجھتے ہیں۔ نیب تو پہلے ہی کارروائیاں کر رہا تھا، اب دیگر ادارے بھی متحرک ہو چکے ہیں۔ حال ہی میں پنجاب میں نون لیگ کی قیادت پر نئے مقدمات بھی درج کرائے گئے ہیں۔ یہ تمام صورتحال معاملات کے بند گلی کی طرف جانے کا اشارہ ہے۔ سیاسی لوگ مذاکرات کے بجائے احتجاج کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، مفاہمت کے بجائے مزاحمت کی راہ اپنا چکے ہیں۔ حل کیا ہے اور کون نکالے گا؟ یہ تو واضح ہے کہ اپوزیشن چاہتی کیا ہے، لیکن جو وہ چاہتی ہے وہ ہوگا کیسے؟ اس سوال کا جواب لیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ ملک میں کرونا بڑھ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ سماجی فاصلہ اختیار کرنا کتنا ضروری ہے، اس سب کے باوجود اپوزیشن جلسوں پر اصرار آخر کیوں کر رہی ہے؟ دیکھیں، آج سے 8 مہینے پہلے یا سال پہلے جو ہے وہ شاید لوگ اتنے زیادہ باخبر نہیں تھے کہ کرونا جو ہے وہ کس طرح سے پھیلتا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں کافی بہتر آگاہی ہے، اور اس میں یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ جو لوگ ایک یعنی ایج گروپ آپ اسے ابو 50 کہہ لیں یا ابو 60 کہہ لیں، اور دوسرا یہ کہ ایسے لوگ جو ہارٹ یا جو سانس کی بیماریوں سے متعلق ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہت فیٹل ہے۔ باقی ایج گروپس جو ہیں ان میں جو ہے وہ زیادہ اکثریت تو ان لوگوں کی ہے جو 85% میں آتے ہیں کہ 85% کو ہوتا ہے تو معلوم بھی نہیں ہوتا، صحیح، اور باقی جو 15% میں 13% کو تھوڑا بہت جو ہے وہ پرابلم ہوتا ہے، لیکن 1-2% جو ہے ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے، کرونا کے پیچھے چھپ رہی ہے، یہ خود بہت بڑا کرونا ہے، اور اس کرونے نے تو جو ہے نا وہ 1 یا 2% کو خطرہ ہے اس کرونے سے، لیکن یہ جو حکومتی کرونا ہے اس سے تو 100% خطرہ ہے۔ یہ حکومتی کرونا جو ہے یہ اگر رہ گیا 6-8 مہینے، تو جس طرح سے اس نے ملک کو تباہ کیا ہے اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، تو یہ تو جو ہے وہ 2% کیا، یہ تو 100% جو ہے وہ۔ آپ بار بار 6-8 مہینے کی بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، لیکن آپ کے جو اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری، وہ تو جنوری سے آگے کا ٹائم دینا نہیں چاہ رہے حکومت کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جنوری میں اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، یعنی ان کے مطابق 2 ماہ کی ٹائم جو ہے نا وہ تو ان کو جو ہے وہ 1 دن کا بھی نہیں دینا چاہیے، جتنا یہ نقصان دہ یہ نالائق نااہل ٹولہ جو ہے یہ ثابت ہوا ہے، اور جس طرح سے یہ ہر روز جو ہے وہ نئی تباہی کا باعث جو ہے وہ بن رہا ہے۔ تو یہ جو ان کا پراپیگنڈا ہے، آپ دیکھیں اس پراپیگنڈے کو مزید تقویت دینے کے لیے جو ہے انہوں نے اب سکول بند کر دیے ہیں، یعنی ایسے یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان سے کوئی پوچھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 7,000۔ تو آپ کے خیال میں کیا کرونا اتنا پھیلا ہوا نہیں ہے جتنی گورنمنٹ بتا رہی ہے رانا صاحب؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے فگر دیا ہے 7,000 کا یا 6,500 کا، جو نئی لہر آئی ہے اس وقت سے، اور جس کی کہتے ہیں کہ ریشو کو 6% ہے، ان کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے نا۔ ایسے ہی جو صبح اٹھ کے جو ہے یہ بے بہار جو ان کی ترجمانوں کی فوج ظفر بوج ہے، سر وہ تو این سی او سی کی طرف سے ڈیٹا ریلیز ہوتا ہے نا شروع کر دیتے ہیں۔ اور نہیں تو آپ مجھے بتائیں نا، چلے آپ بتا دیں ان 7,000 میں سے کتنے لوگ ہیں جو جلسوں میں گئے تھے اور ان کی وجہ سے ان کو کرونا ہوا ہے؟ نہیں، وہ تو ایک احتیاطی تدابیر کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ان جلسوں سے کرونا نہیں، احتیاطی تدابیر آپ مجھے یہ بتائیں، نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان 7,000 میں سے اگر 1% بھی جو ہے وہ کسی جلسے میں نہ گئے ہوئے تو پھر ان کو کہاں سے ہوا رانا صاحب؟ بات یہ نہیں ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ خدا نہ خواستہ ان جلسوں سے کرونا پھیل سکتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ان جلسوں سے کرونا پھیل چکا ہے۔ خدا نہ خواستہ نہیں، بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کو چاہیے تھا کہ گجرانوالہ میں جلسہ تھا، یہ جلسے سے پہلے 10 دن وہاں پہ ان کے سارے ترجمان اور یہ وہاں پہ ہمارے خلاف پرچے دیتے رہے، وہاں پہ پروپیگنڈا کرتے رہے، کرونا آ گیا ہے، کرونا پھیل گیا ہے۔ اس کے بعد جلسہ ہوا، ان کو چاہیے تھا نا کہ گجرانوالہ میں کو کم از کم 10-20 ہزار ٹیسٹ کرتے۔
اور اس کے بعد بتا دے کہ جی یہ دیکھیں یہ 2000-4000 لوگوں کو کرونا ہوا ہے، ان میں سے جو ہے وہ 3000 لوگ جو ہے وہ جلسہ سننے کے لیے گئے تھے. ٹھیک. اچھا رانا صاحب آپ کسی طریقے سے بات کریں نا. ٹھیک. یہ صرف اور صرف جو ہے یہ کرونا کے پیچھے چھپ کے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بدماشی، ہمارا انتقام اور ہم جو کر رہے ہیں وہ جاری رہے، اور اب لوگ جو ہے پوری قوم جو ہے وہ کرونا سے ڈر کے اپنے گھروں میں دبکی رہے. چلیں آپ نے اشارہ کیا کہ کسی طریقے سے تو بات کی جائے. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات نہیں ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آئینی کردار تک محدود رہے، پھر یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ حل کیسے ہوگا؟ کون مسئلہ حل کرائے گا؟ یہ دیکھیں یہ مسئلہ تو اب سڑکوں پہ ہی حل ہوگا. اب اس میں جو ہے وہ کیونکہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ 2.5 سال تک، ہم نے جب بھی ان کو کہا کہ مذاکرات کریں انہوں نے ہمیں گالیاں دی. یہ تو جمہوریت پہ مذاکرات. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جلسے ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب بہت شکریہ، ہم سے بات کر رہے تھے. اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کر لیتے ہیں شریف فیملی کی مشکلات کی تاریخ طویل تر ہوتی جا رہی ہے. اقتدار سے محرومی، مقدمات، جلا وطنیوں اور قید و بند کی صعوبتوں کے ساتھ ساتھ خاندانی شخصیات کی اموات بھی شریف خاندان کی آزمائشوں کا حصہ بن چکی ہے. کئی بار حکمران رہنے والا یہ خاندان اپنی بزرگ شخصیات کے سفر آخرت کے موقع پر اکثر ہی سیاسی اور قانونی بھنور میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور اپوزیشن لیڈر میاں محمد شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کا لندن میں انتقال بھی شریف فیملی کے لیے دوہرے صدمے کی وجہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. والدہ کے انتقال کے موقع پر ایک بیٹے یعنی شہباز شریف جیل میں قید ہیں جو جنازے اور تدفین کے لیے پرول پر رہائی کے منتظر ہیں، جبکہ بڑے بیٹے میاں محمد نواز شریف کی بھی لندن سے واپسی مشکل دکھائی دے رہی ہے. والدہ کی تدفین میں شریک نہیں ہو سکیں گے. بیگم شمیم اختر ویسے تو ایک گھریلو خاتون تھیں اور سیاسی معاملات سے دور ہی رہا کرتی تھیں، لیکن جب 2.5 سال پہلے میاں محمد نواز شریف کو سزا سنائی گئی تب انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ایک جذباتی ویڈیو پیغام جاری کیا تھا جو بہت وائرل ہوا تھا. لیکن لندن میں موجود ان کے بیٹے اور پوتے ان کے جسد خاکی کے ساتھ وطن نہیں آ سکتے. میاں نواز شریف کے دونوں بیٹے حسن اور حسین کے علاوہ شہباز شریف کے بڑے صاحبزادے سلمان شہباز، نواز شریف کے داماد اور سمدھی اسحاق ڈار لندن میں ہی موجود ہیں اور مقدمات کی وجہ سے ان کا پاکستان آنا مشکل ہے. شریف خاندان اس وقت بھی مشکل میں تھا جب بیگم کلثوم نواز کا انتقال ہوا تھا، لیکن ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین پاکستان نہیں جا سکے تھے اور لندن میں ہی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی، جبکہ نواز اور مریم نواز جیل میں قید تھے. جیسے آج میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز قید میں ہیں. کلثوم نواز کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے نواز شریف اور مریم نواز کو عارضی رہائی دی گئی. بیگم کلثوم نواز جنہوں نے پرویز مشرف کے دور میں میاں محمد نواز شریف کی قید میں پارٹی کو سنبھالا تھا اور کارکنان کے ساتھ سڑکوں پر آمریت کے خلاف تحریک چلائی تھی، 2.5 سال پہلے نواز شریف انہیں بستر مرگ پر چھوڑ کر بیٹی مریم نواز کے ساتھ جیل جانے کے لیے پاکستان آ گئے تھے. آخری وقت میں ماں کے ساتھ نہ ہونے کا غم مریم نواز کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان فواز زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے